بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع المرمي الصريح المشهد دما المسعد دمه في السماء لعن الله ورملا بن كاهل الأسدي. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ذللت عن ديني. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض. بارگاہ جناب علی اصغر میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. آپ حضرات اولاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور دو مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم احمد رضا ابن محمد رضا سفتیان رضا ابن احمد رضا بنت فاطمہ بنت محمد علی قدیر زہرا بنت سفتیان رضا قاسم علی ابن علی محمد محمد دانش ابن محسن رضا شلیم آرا بنت محمد علی شرافت حسین ابن ذاکر حسین بٹو بیگم بنت مختار حسین حسن علی ابن علی احمد فاطمہ بیگم بنت بند حسن مظاہر حسین ابن شرافت حسین مدرس حسین ابن مصور حسین کی روح کو بھی صاف فرماتے ہیں. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات ارشاد. ایک اور بارگاہ جناب علی اصغر میں صلوات نظر فرما. محترم اور مکرم سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان اسلام، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی گاؤں یا کسی بستی میں کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا ماحول میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. لہٰذا بغیر کسی تمہید کے آغاز گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آج ہو سکتا ہے کہ شاید تھوڑا سا وقت کم لوں تاکہ آپ حضرات کے سماعتوں پر بار نہ بنوں. اس لیے بالکل یہ جو چیچے کر رہی ہے پہلے نہیں کر رہی تھی، اب کر رہی ہے تھوڑا سا. اچھا ایک سلوات پڑھیں. اس لیے آپ متوجہ رہیے گا. وہ آیت جس کی روزانہ میں تلاوت نظر کر رہا ہوں صرف اس کا ایک جملہ پیش کیا ہے کیونکہ آیت کو دہرانا اس وقت مقصد رہی ہے. بس ایسے ہی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ پروردگار اعلیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں. ہر چیز، ہر جگہ، ہر شہر میں ہماری آیت ہے.
اور یہ آیتیں صاحبان عقل کے لیے ہیں، یعنی دیکھتے جاؤ اور پہچانتے جاؤ کہ اللہ ہے۔ دیکھو پہچانو کہ اللہ ہے، زمین دیکھو آسمان دیکھو پہچانو کہ اللہ ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے پہچان کرنے کے لیے اور ہر چیز کو جاننے کے لیے ہمارے وجود میں ایک بہت بڑی نعمت رکھی، جس نعمت کو عقل کہتے ہیں۔ یہ عقل اس نعمت کا نام ہے جس کے ذریعے سے حق حق ثابت ہوتا ہے، باطل باطل ثابت ہوتا ہے، باطل کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک ایک شے کو اگر پہچاننا ہو تو عقل سہارا بنتی ہے۔ اسی لیے شریعت، اسلام، دین، مذہب، توجہ، اس ممبر کی قسم کبھی آپ کو لگے میں تمہید بنا رہا ہوں، میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا ہے۔ شریعت، دین، اسلام، نماز، روزہ، حج، کوئی بھی چیز کسی عمر پہ واجب نہیں ہوتی۔ کبھی آپ کو لگے کہ عمر 15 سال ہو جاتی ہے تو نماز واجب ہو جاتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمر پہ نماز واجب نہیں ہے۔ بزرگواران بیٹھے ہیں، دعائیں چاہوں گا، عمر پہ نماز واجب نہیں ہے۔ 15 سال کے ہو گئے تو روزہ واجب ہو گیا، 15 سال کے ہو گئے تو حج واجب ہو گیا، نہیں۔ شریعت عمر پہ واجب نہیں ہوتی، شریعت شعور پہ واجب ہوتی ہے۔ خدا ذرا سی میں بزرگواران سے دعا چاہوں گا، ہے یا نہیں؟ شریعت عمر پہ واجب نہیں ہوتی۔ توجہ، میں نے کہا نہیں بغیر کسی تمہید کے آغاز گفتگو کیا۔ بچوں، نوجوانوں، آوازیں بلند کرنا ہے تمہیں آج اپنی۔ شریعت عمر پہ واجب نہیں ہوتی، شریعت شعور پہ واجب ہوتی ہے۔ نماز عمر پہ واجب نہیں ہوتی، شعور پہ واجب ہوتی ہے۔ روزہ عمر پہ واجب نہیں ہوتا، شعور پہ واجب ہوتا ہے۔ عمر اگر ممبر پر بیٹھا ہوں، لفظوں کی نزاکت محسوس کیجیے گا، عمر اگر 14 برس کی ہو اور شعور آ جائے تو نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اگر عمر ہی پر شریعت واجب ہوتی تو دنیا کی ہر خاتون کو یہ اعتراض کرنے کا حق حاصل تھا کہ ہم میں کون سی کمی ہے اور لڑکوں میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم پہ 9 سال میں واجب کر دی، انہیں 6 سال کی مہلت دے دی۔ ہے یا نہیں؟ دنیا کی ہر لڑکی کو یہ اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں کہ ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ انہیں 6 سال کی اجازت دے دی، ان پہ 6 سال بعد نماز واجب، ہمیں بچپنے میں نماز 9 سال میں شریعت واجب ہو گئی۔ تو ان کے لیے بس ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہی کہ شریعت عمر پہ واجب نہیں ہوتی، شریعت شعور پہ واجب ہوتی ہے۔ نماز شعور پہ واجب، روزہ شعور پہ واجب۔ اگر اب بھی آپ نہیں پہنچے تو چلیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں گڈو بھائی، پیچھے سے بول کے بتائیے گا۔ سب سے سوال ہے پردھان جی بزرگواران سے، اگر کسی کی عمر 60 سال ہو اور وہ پاگل ہو، نماز واجب ہے؟ نماز واجب ہے؟ اگر کسی کی عمر 50 سال ہو، نماز واجب ہے؟ پاگل ہو، دیوانہ ہو، نماز واجب ہے؟ نہیں۔ اب ویسے ہی کہہ دوں، کل سے چھیڑ خانی شروع کر دیجیے گا، شاید میرا کوئی لفظ کسی کی زندگی بدل لے جائے۔ اب اگر کوئی آپ کو بے نمازی نظر آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ شعور مر چکا ہے۔ دیکھیے ایک اور لفظ میں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے۔ شعور میں اور شور میں بس ایک حرف کا فرق ہے، شعور کی عین ہٹا دو تو شور بچتا ہے۔ جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ فرش مجلس پہ آتے ہیں، اور جن کی عین گری ہوئی ہوتی ہے وہ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی بے نمازی نظر آئے، مجلسوں سے دور نظر آئے، ماتمی حلقے سے دور نظر آئے، فرش مجلس سے دور نظر آئے، جماعت سے دور نظر آئے، نیک کام سے دور نظر آئے، تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائیے گا، بیچارے کی عین گری ہوئی ہے۔ شریعت کس پہ واجب ہے؟ بزرگوں سے شعور پہ واجب ہے۔ عمر اگر 50 سال بھی ہو جائے، شعور نہیں ہے تو شریعت واجب نہیں ہے۔ شیرے میرے بندے ہاتھ، ورنہ ایمانداری سے بتاؤ
پڑھو ساری مسئلہ اٹھاؤ، گھر تک پرسوں تک ہوں آپ گیا. میں تو طالب علم ہوں لیکن بڑی ذمہ دارانہ چیزیں پڑھنے کا عادی ہوں. ایمانداری سے بتاؤ، پڑھو تاریخ، پڑھو مسائل، پڑھو تو اصول مسائل، پڑھو شرعی مسائل. جہاد کس پہ واجب ہے؟ طاقتور پہ، کمزور پہ جہاد واجب نہیں ہے. لیکن اگر شعور جوان ہونا تو 80 سالہ حبیب بھی بند باندھ کے نظر آتا ہے. خدا جاگتے آئیے گا. اگر شعور جوان ہونا تو 80 سالہ حبیب بھی کمر میں پٹکا باندھ کے سامنے نظر آتا ہے. کیونکہ شعور بھی واجب ہے. یہ میرے بنے ہاتھ 300 کی تقریر کا پہلا جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں. اگر لفظ پہنچانے جاؤ اپنی موجودگی بتانا. میں نے کہا شعور پہ واجب ہے، شعور پہ واجب ہے، شعور پہ شریعت واجب ہے. اگر عمر 70 برس بھی ہو اور شعور نہ ہو تو شریعت واجب نہیں ہے. لیکن اگر عمر 6 مہینے کی بھی ہو اور تکلف پڑتا ہے 6 مہینے کہنے میں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ بچہ اگر شکم میں بھی ہو اور شعور ہو تو شریعت واجب ہے. اور یہ میں نے کہہ رہا ہوں بچپن سے آپ کا سنا ہوا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اگر شکم میں بھی ہونا اور شعور ہو تو میں نے شریعت پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کہیں گے یہ کون سا واقعہ آپ سنائیں گے؟ ایمانداری سے بتائیں. آپ نے بچپن سے خطبہ سے واقعہ نہیں سنا کہ جب نبی آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. جب نبی آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتے تھے. کسی نے کہا ارے بھتیجے کے استقبال میں کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ میں کھڑی نہیں ہو رہی، یہ میرے شکم کا بچہ ہے جو مجھے شکم کا بچہ ہے جو مجھے کھڑا ہونے پہ میں کھڑی نہیں ہو رہی ہوں. شکم کا شریعت کم عمر کی ہو اور شعور ہو تو پھر شریعت واجب ہے. اور یاد رکھیے گا جس کے پاس شعور ہو، موضوع شروع ہو رہا ہے، جس کے پاس شعور ہو اسے چاہیے کہ وہ نکلے اور ڈھونڈے کہ حق کہاں ہے. یہ ہے آج کا موضوع. جس کے پاس شعور ہو اسے چاہیے کہ وہ نکلے اور ڈھونڈے حق کہاں ہے، حق کہاں ہے، حق کہاں ہے. کون بتائے گا کہ حق کہاں ہے؟ کون بتائے گا کہ حق کہاں ہے؟ لیجیے بڑی جلدی آپ کو سناتا ہوں. جب بات حق پہ آئے نا تو زبانوں کو بولنے میں کنجوسی نہ کیجیے گا. اس لیے کہ عمر اگر کم بھی ہونا اور شعور مکمل ہو شریعت واجب ہو جاتی ہے. میں یاد دلاتا ہوں سورہ بروج 30ویں پارے کا سورہ ہے. یہاں سے اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں. تفسیر کا نام ہے انوار النجم. وہیں سے میں اس واقعے کو پڑھنے لگا ہوں کہ جب شعور جوان ہو تو ہوتا کیا ہے. توجہ، آپ جاگے ہوئے ہیں، بالکل سما خراش نہیں کر رہا ہوں. یہاں سے موضوع کا آغاز ہے. شعور کیا ہوتا ہے؟ جب شعور جوان ہو تو آدمی آگوش میں بھی ہوتا ہے، حق پہچانتا ہے. توجہ، دور بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی حکومت کا دار و مدار جادو کی بنیاد پر تھا. ایک دن وہ عالم ضعیفی میں جب آنے لگا، بوڑھا ہونے لگا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ میں جادوگر ہوں، میری جادو کی وجہ سے تیری حکومت قائم ہے. دیکھ میں بوڑھا ہونے لگا ہوں، ایک دن میں مر جاؤں گا، جس دن میں مر گیا تیری حکومت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ جادو کا اثر اس وقت تک رہتا ہے جب تک جادوگر ہوتا ہے. جادوگر مر جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بچہ مجھے دے، میں اسے جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد تیری حکومت نسل در نسل قائم و دائم رہے. رفتار بڑھائی نا میں نے،
جاگے رہیے گا، پورے مجمع کی توجہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ڈھونڈ کے لایا گیا، لا کے اسے دیا گیا، اس نے جادو سکھانا شروع کر دیا۔ اب جب آگے چلتے آ جائیے گا، بڑی مہربانی ہوگی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے گا۔ نوجوانوں میں بار بار نہیں کہوں گا، یہ بندے ہاتھ مقرر بھائی بڑے پیچھے بیٹھتے ہو، آس پاس والوں کو آگے لے کے بیٹھا کرو جو نوجوان ہے، توجہ رکھیے گا۔ ایک طرف اب جادوگر کو بچہ دے دیا گیا جادو سکھانے کے لیے۔ اب جب جادو سیکھنے بچہ جاتا تھا، میری طرف دیکھنا، نہیں دیکھیں گے لفظ آئے ہوگا۔ ایک طرف تھا جادوگر کا وہ کارخانہ جہاں وہ جادو سکھاتا تھا، ایک طرف تھا اس کا گھر، ٹھیک ہے، اس کونے میں اس کا گھر، اس کونے میں جادوگر کی وہ درسگاہ جہاں وہ جادو سکھاتا تھا، بیچ میں پڑتا تھا ایک عبادت خانہ جہاں ایک عالم اسرائیلیات، توریت، زبور، انجیل، قرآن کا وارث، توریت، زبور، انجیل اور ذوق آسمانی کا وارث حافظ محض درس دیا کرتا تھا، بہت بڑا عالم تھا، تقریریں کیا کرتا تھا، بیچ میں پڑتا تھا کوئی عبادت خانہ، عہد حاضر میں نام لے رہا ہوں عہد حاضر کی زبان میں، جیسے کہ مسجد، وہاں وہ تقریر کیا کرتا تھا اس عبادت خانے میں، ایک طرف جادوگر کا درسگاہ، ایک طرف اس کا گھر۔ اب ہونا کیا ہے، جب وہ گھر سے جادوگر کے پاس جاتا تھا تو اس عبادت خانے سے ہو کے گزرتا تھا، جب ادھر سے واپس گھر آتا تھا تو یہاں سے ہو کے گزرتا تھا۔ تو ایک دن جاتے ہوئے ایسے ہی تقریر ہو رہی تھی، وہ رک گیا اور رک کے سننے لگا، اتنا متاثر ہوا تقریر سے، یقین کیجئے بڑی جلدی میں نے واقعہ سنایا ہے، اتنا متاثر ہوا تقریر سے کہ روزانہ رک رک کے سننے لگا، ادھر سے ادھر جاتا تھا تب رکتا تھا، ادھر سے ادھر آتا تھا تب رکتا تھا۔ اب جب رکنے لگا تو دونوں جگہ لیٹ ہونے لگا، تو دونوں جگہ ڈانٹ پڑنے لگی۔ تو ایک دن وہ عالم کے پاس آیا اور آنے کے بعد سرکار آپ کی تقریریں اتنی اچھی لگتی ہیں کہ میں رک کے سنتا ہوں، مگر میری ایک ساتھ ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اب یہ مشورہ نہیں ہے، تاریخ کا واقعہ ہے، وہ سنا رہا ہوں بس آپ کو۔ کہنے لگے کیا پریشانی ہے بیٹا؟ کا پریشانی یہ ہے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا ہوں، بیچ میں تقریر سنتا ہوں، جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا ہوں، وہ ڈانٹتا ہے، ابھی جادوگر سے گھر کے پاس جاتا ہوں، بیچ میں آپ کی تقریر سنتا ہوں، گھر جاتا ہوں، گھر والے ڈانٹتے ہیں کہ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ گھر جاؤ تو کہنا جادوگر نے دیر کر دی۔ جادوگر کے پاس جاؤ تو کہنا سلامت رہے آپ، گھر والوں نے دیر کر دی۔ میں نے کہا یہ مشورہ نہیں ہے، میں تاریخ کا واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کو بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا جب نہیں کروں گا۔ اب یہ روز سنا، اللہ نے اسے اتنا نوازا، اس کے دل میں اتنا نور بھرا کہ یہ عالم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگا، اللہ کی عبادت کرنے لگا، بس اللہ اللہ، سجدے رکوع کر، اتنا نوازا کہ اللہ نے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا، کیسا بھی مرض ہو اسے شفا دے دیتا تھا۔ آیا کس کام کے لیے تھا؟ فرشیا صاحب ہے، آیا کس کام کے لیے تھا؟ جادو سیکھنے کے لیے۔ اللہ نے نوازا کس انداز سے؟ اتنا نوازا کہ ایک دن شہر میں ہنگامہ ہوا کہ بھائی شہر میں ایک درندہ آیا ہوا ہے، جب نتیجہ دوں میرا فون بڑھا دیجیے گا، درندہ آیا ہوا ہے، لوگوں پہ حملے کر رہا ہے، چیر پھاڑ کر رہا ہے۔ کہنے لگے ایک دن وہ درندہ اس کے سامنے آ گیا، اس نے زمین سے پتھر اٹھایا اور پتھر سے کہا تجھے اس خدا کا واسطہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور یہ کہہ کے پتھر جانور کے مارا، پتھر جانور کی پیشانی پر لگا، جانور وہیں گرا، گر کے تڑپا تڑپ کے مر گیا۔ لوگوں نے دیکھا ہے یہ تو بہت بڑا مستجاب الدعوات ہے، اب کوئی کتنے بھی بڑے مرض میں مبتلا ہو اس کے پاس آتے تھے، سرکار آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے، یہ شفا دیتا تھا، کانوں سے سنائی نہیں دے رہا، یہ شفا دیتا تھا، گونگا ہے شفا دیتا تھا، برس کا مریض ہے شفا دیتا تھا، چل نہیں سکتا شفا دیتا تھا، بخار ہو گیا شفا دیتا تھا، اتنا بڑا مستجاب الدعوات۔ ایک دن اسی بادشاہ کا ایک مصاحب، روزانہ اس کے پاس بیٹھنے والا، اس سے باتیں کرنے والا، اس کا مشیر بیمار پڑا، اتنا بیمار ہوا دن بدن
کہ چلنے کی طاقت نہیں رہی، بولنے کی قوت نہیں رہی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، بستر پہ آ گیا، یقین تھا کہ ایک دن مر جائے گا کہ اچانک کسی نے آ کے کہا کہ شہر میں ایک بہت بڑا مستجاب الدعوات رہتا ہے، فرش مجلس حسین پر بیٹھے ہو، آمادہ ہو جملے کے لیے، جملہ لے لیجیے گا کہ بہت بڑا مستجاب الدعوات ہے، ارے بڑے بڑے مریضوں کو شفا دی ہے۔ اس مصاحب نے کہا بلا کے لاؤ، شاید مجھے بھی شفا دے۔ بلایا گیا، آگے سراہنے بیٹھا، مصاحب نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم مریضوں کو شفا دیتے ہو۔ اس نے کہا میں شفا نہیں دیتا، میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ نہیں میرے سرکار ذرا سا جاگیے گا، میں شفا نہیں دیتا، میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ کہ کہو اپنے اللہ سے مجھے شفا دے دے، کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ، بچا جائیں گے، بیٹھے نہیں رہیں گے اپنی جگہ پہ۔ اگر میں پڑھ لے گیا کہ کہو اللہ ایک ہے، فوراً کہنے لگا ہاں میں آپ کے اللہ پر ایمان لایا، اس کی وحدانیت پر ایمان لایا، اس کی یکتائی پر ایمان لایا۔ یہ کہنا تھا، چہرے پہ دست شفقت پھیرا، کہتے آنکھوں میں بینائی آ گئی، بدن میں طاقت آ گئی، جو کل تک چل نہیں سکتا تھا وہ چلا، جو بول نہیں سکتا تھا وہ بولا، جو دیکھ نہیں سکتا تھا اس نے دیکھنا شروع کیا۔ آیا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے دیکھا ہے کل تک تو اتنی نکاہت، اٹھ نہیں سکتا تھا، آپ کو وہ تو طاقت کے ساتھ میرے دربار میں چل کے آیا۔ بادشاہ نے کہا ارے اتنی طاقت، اتنی قوت کہاں سے ملی؟ کہ وہی بچہ جو تو نے جادوگر کو دیا تھا اب وہ جوان ہو گیا ہے، اس نے مجھے شفا دی ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، میرا کام ہو گیا، جادو سیکھ گیا ہوگا، جادو کے بل پہ شفا دی ہوگی۔ پورے دربار کو سجایا، لوگوں کو بلایا، جادوگر کو طلب کیا، اس بچے کو طلب کیا، پوچھا کس بل پہ شفا دی ہے؟ جادو کے بل پہ؟ بچے نے کہا نہیں۔ کبھی کس بنیاد پر شفا دی ہے؟ کہ اس نے شفا دی ہے جو میرا بھی اللہ ہے، تیرا بھی اللہ ہے، جو میرا بھی اللہ ہے، جو تیرا بھی اللہ ہے۔ کہ میرا بھی اللہ؟ کس نے سکھایا تجھے یہ علم؟ اس پہ اتنے ظلم ہوئے کہ اس کی زبان سے عالم کا نام نکلوا دیا گیا۔ اب جب عالم کا نام نکلا تو اس عالم کو آرے سے چیر کر کٹوا کے مروا دیا گیا۔ اب آئی اس کی باری، کام میں تجھے ماروں گا، مار دے۔ اب اسے مارنے کے لیے سپاہیوں سے کہا اسے مارو، پہاڑ پہ لے جاؤ، پہاڑ سے دھکا دے دو، اوپر سے نیچے گرے گا، ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی۔ فرش مجلس پر بیٹھے ہو، اپنے سینے کو کشادہ کیجیے گا، دیکھیے گا کتنا مرتبہ ہے عزاداران حسین کا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پہاڑ پہ گیا، پہاڑ ہلا، سارے سپاہی گرے، گر کے مر گئے، یہ بچ گیا۔ سارے سپاہی گرے، گر کے مرے، جو بچ گیا۔ اب جب یہ بچا تو بچ کے دربار میں گیا۔ جب یہ دربار میں جانے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے پیر پکڑ لیا، جان بچی، جاؤ یہاں سے، واپس دربار کیوں جا رہے ہو؟ قرض حیدر انتظار کرو، ابھی کام ادھورا ہے۔ بولیے ابھی کام ادھورا ہے۔ جب ادھورا کام پورا ہو فون بڑھائیے گا۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ، ارے تم پھر بچ گئے، کیسے پھر مارو؟ کیسے کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا میں لے جاؤ، ڈبو کے مارو۔ کہتے کشتی میں بٹھایا، کشتی چلی، بیچ دریا میں آئی، کشتی ہلی، سارے گرے، گر کے مرے، یہ پھر بچ گیا۔ یہ بچ کے پھر دربار میں چلا، یہ بچ کے پھر دربار میں چلا۔ میں نے پھر پیر پکڑا، اب تو مان جاؤ، قرض حیدر کام ادھورا ہے، اللہ جانے وہ کام کب پورا ہوگا، سنیے گا۔ میں نے کہا چلے دیکھتے۔ اب جب یہ دربار میں بادشاہ نے کہا تمہیں مار رہے ہیں، مرتے کیوں نہیں؟ تمہیں مار رہے ہیں، تم مرتے کیوں نہیں؟ بادشاہ سے کہا سن، ایسے نہیں ماروں گا۔ کبھی کیسے مرے گا؟ کہ جیسے میں کہتا ہوں ایسے مجھے مار، جیسے میں کہتا ہوں ایسے۔ نوجوانوں سازوں سے سازیں ملانا، جیسے میں کہتا ہوں ایسے مار۔ کہ کیسے مرو گے؟ کہ سارے شہر کو میدان میں جمع کر، کہ مجھے ایک
درخت سے لٹکا، کمان میں تیر جوڑ اور تیر سے کہہ تجھے اس خدا کا واسطہ جس کی یہ لڑکا عبادت کرتا ہے، اور یہ کہہ کے میرے تیر مار۔ کہتے کہ بادشاہ نے شہر بھر کو اکٹھا کیا، ہجوم ہجوم، مجمع مجمع، لوگ، درمیان میں اسے لٹکایا، کمان میں تیر جوڑا، تیر سے زور سے کہا اے تیر، تجھے اس کے خدا کا واسطہ جسے میں مار رہا ہوں، جا اسے مار۔ کمان سے تیر چلا، تیر پیشانی پہ لگا، لڑکا مر گیا۔ بادشاہ خوش ہوا، مار دیا مار دیا مار دیا، مگر جو لوگ تھے انہوں نے سنا کیا کہہ کے مارا ہے، اس کے خدا کا واسطہ۔ ارے خدا چاہیے گا، اس کے خدا کا واسطہ ہو نہ ہو یہ لڑکا حق پر ہے، ہو یا نہ ہو یہ لڑکا حق پر ہے، ہو یا نہ ہو یہ لڑکا حق پر ہے۔ کربلا ایک جملے میں سمیٹ نہ ہو یا نہ ہو یہ لڑکا حق پر ہے۔ اب بادشاہ خوش ہونے لگا، میں نے مار دیا میں نے مار دیا میں نے مار دیا۔ مشرکوں نے کہا ہوش کے ناخن کرے، ارے ذرا مجمع کو تو دیکھ، وہ اکیلا مر گیا، سارے شہر کو مسلمان کر گیا۔ کسی کا محتاج نہ بنائے، مگر حسینی ہو، ادادار ہو، کربلا سے محبت ہے۔ میں جملہ نظر کا نہ ہو، میرا جملہ رائے کا نہ چلا جائے، کہ تو خوش ہو رہا ہو، دیکھ اکیلا مر گیا مگر سارے شہر کو مسلمان کر گیا۔ آپ بھی نہیں سمجھے، ارے یزید خوش ہو رہا تھا، میں نے حسین کو مار دیا، حسین کو مار دیا، حسین کو مار دیا۔ مکر کے اندھے دیکھ، حسین اکیلا مر گیا، لاکھوں کو عزادار حسین بنا گیا۔ اکیلا دیکھیے آپ نے نعرہ پکارتا ہے، علی کے نام کا نعرہ یزیدیت کو پچھاڑتا ہے، نعرے حیدر، نعرے سرور۔ اکیلے شہید ہو گئے، سارے شہر کو حسینی بنا گئے۔ دیکھیے جب حسینیت اور یزیدیت کا نعرہ لگا کرے نا تو اپنے دلوں کو ذرا جھنجھوڑ کے نعرہ لگائیے۔ دنیا کہتی ہے یا اپنے کہتے تھے کہ یہ حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا ہے، یہ یزیدیت مرد آباد کا نعرہ کیوں ہے؟ ہم سے نہ پوچھو، ہمارے یہاں برادران ہمارے ملک میں اہل حنوت کا مذہب ہے، ان سے پوچھو، ان کے یہاں ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے دسہرہ کہتے ہیں، پوچھو کتنے دن منایا جاتا ہے؟ اپنے یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں، ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹس آپ کے ہوں گے، کتنے دن منایا جاتا ہے؟ 9 دن کیا کرتے ہیں؟ رام کی ستیہ کو سلام۔ 10ویں دن کیا کرتے ہو؟ ہم بتا رہے تھے، میری مجلس میں موجود ہے، انہی کی موجودگی ہے، جملہ میں نظر کر رہا ہوں۔ اب بھی اگر سناٹا، اگر اب بھی آپ کی زبانیں نہ کھلی نا جو خاموش بیٹھے احساس ہوگا۔ 9 دن ان سے پوچھو کہ بھیا رام کی ستیہ کو سلام کرو 9 دن، یہ 10ویں دن راون کے پتلے کی ضرورت کیا ہے؟ بس سلام کر کے ختم کرو کہ جی ہاں وہ ستیہ تھے، ہو گئی بات۔ یہ دنیا راون کا پتلا کیوں پھونکتی ہے؟ عقل رکھنے والا جواب دے گا، اس لیے تاکہ راون رام کے لباس میں نہ آ جائے، تاکہ دنیا کو پتا رہے وہ ہے، یہ آپ بھی نہیں سمجھے۔ ارے اس لیے
کے ساتھ یزیدیت کا نعرہ اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ رہے صلوات والے اور ہیں لعنت والے اور دیکھیے تمثیل ہوتی ہے، تشبیہ نہیں. مثال صرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ بات کو آسانی سے سمجھا دیا جائے. اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اسے حقیقت پہ کر لیں گے اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ نہیں ہے. اسی لیے آپ یہ نہ کہیے کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ لعنت والے صلوات کی چادر اوڑھ کے آ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا ہاں ممکن ہے. اگر آپ دلیل مانگیں گے میں کوفے کی دوں گا. بتاؤ ابن زیاد نہیں آیا تھا؟ ابن زیاد کوفے میں کیا کہہ کے داخل ہوا تھا؟ بالکل وہی گلیا بنا کے آیا تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ امام آ رہے ہیں. تو اسی لیے لعنت، کیونکہ جب لعنت ہوتی ہے نا تو نہیں یہی وجہ ہے. جملہ اکثر پڑھتا ہوں، آج سن لیجیے گا آپ بھی. اسی لیے اکثر پڑھتا ہوں کہ دنیا کہتی ہے اب تو ہمارے اپنے لوگ کہنے لگے کہ جی شیعوں نے مارا شیعہ ہی ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ اب بحث کا دن گئے. ابھی پیچھے سے آپ نے نعرہ لگایا لعنت والا. اب ہم کہتے ہیں اب بحث کے دن گئے، اب مناظرے کے دن گئے، اب تو طلاق کے دن گئے، اب دلیلوں کے دن گئے، اب مناظرے کے دن گئے، اب تو مباہلے کے دن ہیں. اب تو مباہلے کے دن ہے. مباہلے کا مطلب کیا ہوا تھا مباہلے میں؟ جب دلیلوں نے کام نہیں کیا، آیتوں نے کام نہیں کیا، حدیثوں نے کام نہیں کیا، روایتوں نے کام نہیں کیا، تب نبی نے کہا ایسا کرو مباہلہ کر لو. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں. ایک طرف تم کھڑے ہونا، ایک طرف ہم کھڑے ہوتے ہیں اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں. نہیں پہنچے آپ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. دنیا کے شیعوں نے مارا شیعہ ہوتے تو آج سے مناظرات ختم، مباحثہ ختم. چلو مباحثہ کرو. کوئی خالصہ سے لے کے دلی کے رام لیلا میدان تک جہاں چاہے چلو. تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. ایک طرف تم کھڑے ہونا، ایک طرف ہم کھڑے ہوتے ہیں اور قاتلان حسین کی فہرست بناتے ہیں اور بیچ میں کسی مندر کے پجاری کو بٹھاؤ اور دونوں مل کر قاتل حسین پہ لعنت کرتے ہیں. ارے کیسے بیٹھے ہیں؟ میرا چمڑا رہا ہے. بیچ میں لفظ سن لیجیے گا. مندر کے پجاری کو بٹھا کر دونوں حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں. اگر ہمارا چہرہ اترا تو ہم نے مارا، اگر تمہارا چہرہ اترا جس کا چہرہ اتر جائے. جو بچے بیٹھے ہیں نا یہ بھی یزید پہ مسکرا کے لعنت کریں گے. یزید پہ لعنت، اس کے باپ پہ لعنت، اس کے خاندان پہ لعنت، سب لعنت کے دائرے میں آ جائیں گے. تو دیکھ رہا ہے خوش ہو رہا ہے کہ مار کیا یہ گا. ارے وہ اکیل امر کے پورے شہر کو مسلمان کر گیا. ابھی وہ لفظ نہیں ہے جس کے لیے واقعہ میں نے سنایا کہ شعور جوان ہو تو ہوتا کیا ہے. شعور جوان ہو تو ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں اب جیسے تو اچھا سب مسلمان ہو گئے تو میں سب کو ماروں گا. اب سب کو ماروں گا. اچھا سب کو مارے گا؟ مار سب کو، مار سب کو. اب اس نے بڑی بڑی خندق کھدوائی. اسی لیے اس واقعے کو کہتے ہیں اصحاب اخدود. خندق والے بڑی بڑی خندق کھدوائی، اس میں آگ لگوائی. یا بنا شہزادی کے چاہنے والے بیٹھے آپ سلامت رہے، خوب بول رہے ہیں آپ. اس میں آگ لگوائی. آگ لگوا کے سپاہیوں سے کہا جو جو اس پہ ایمان لائے ہیں سب کو ڈالو. جو جو ایمان لائے ہیں سب کو ڈالو. کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہا کہ سب کو ڈالو تو روایت کہتی ہے کہ سب کو آگ میں ڈال رہے تھے. جنہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا وہ اپنے بازو چھڑا چھڑا کے کہہ رہے تھے چھوڑو، تمہاری ضرورت نہیں کہ تم ہمیں پھینکو، ہم خود کو چاہتے ہیں. تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمیں ڈالو، ہم خود ہی کہتے جا جا کے کود رہے تھے. جا جا کے آگ میں کود رہے تھے، ہم خود کود جائیں گے. تمہاری ضرورت. ماں ایک ماں تھی. شعور سناؤں گا ایک بچے کا. سارے بزرگ بڑے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، لفظ میرا رائے گا نہ جائے.
خون جگر نکال کے ہتھیلی پر رکھ رہا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ یہاں کے بعد آپ کو کہاں کھانا ہے. پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں, بزرگ حضرات سے دعائیں چاہوں گا لفظ پہ. کہتے ہیں کہ جب سب کود رہے تھے تو وہیں ایک ماں تھی, ماں کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اب ماں جا کے ماں کے بازو پکڑ کے کھینچ کے لے جا رہے تھے. اب جس کیسے پہ ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین میں کس طریقے سے گھسٹا جا رہا ہوگا. ایک ہاتھ سے ماں نے بچے کو پکڑ رکھا تھا. ماں یہ چاہتی ہے پورے مجمع کی توجہ, یہ میرے بڑے ہاتھ فرش مجلس حسین پر بیٹھے ہو, سینے میں دل, دل میں دھڑکن, دھڑکنوں میں اگر علی ہو. میرا جملہ رائے گا نہ جائے, بیٹھ جاؤ میرے شہزادوں, میرے بچوں, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. میں پورے واقعے کا نچوڑ اس وقت میری طرف متوجہ رہیے گا, اٹریکٹیو رہیے گا. میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, اگر دل زندہ ہے مچل جائیں گے باپ. کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے ماں نے بچے کو پکڑ رکھا تھا, ایک ہاتھ کو پکڑ کے سپاہی کھینچ کے لے جا رہے تھے آگ میں ڈالنے کے لیے. اب ماں بار بار یہ چاہتی تھی میں مرتی ہوں تو مر جاؤ, میرا بچہ بچہ ہے, میں مرتی ہوں تو مر جاؤ. المدد یا باب الہوائے جلی اصغر. جب بالکل آ کے قریب پہنچی, ماں نے ہاتھ چھوڑایا اور چاہتی تھی کہ بچے کو لے کے دور چلی جائے کہ گود کا بچہ بولا اماں اگر ہم حق پر ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ایک سلوات پڑھیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھی پوچھا, میں بھی پوچھا. کہتے ہیں یہ ہے بچہ آغوش میں, ماں آغوش میں لے کے بچوں کو مار. جب حق کی بات آتی ہے, 6-7 مجھے چھوٹے چھوٹے بچے یاد ہیں مگر میں اس وقت نہیں آگے بڑھ رہا ہوں. کہتے جب بات حق پہ آتی ہے تو مراحل یہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ دور حجاج بن یوسف اعلان کیا, خبردار آج کے بعد کوئی میرے دور حکومت میں علی نام نہ لے. یہ دور ہمارا ہے, اتنا علی علی کریں گے کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. سیدھی بات, کوئی علی نام لینا چور. جب یہ آواز میرے مولا کے چاہنے والے کے کان میں آئی, عمر میں تاریخ میں اختلاف ہے 60 برس یا 80 برس, مگر 60 ہو یا 80, 60 کے بعد آدمی بزرگ ہی کہلاتا ہے. ڈھلتی عمر ہے, دونوں ہوتے ہیں. میں 80 کہہ کے سن پڑا, 80 برس کا ایک چاہنے والا, خبردار آج کے بعد کوئی میرے دور حکومت میں علی نام نہ لے. جرم ہے جرم. یہ آواز آئی ابو تمام کے کانوں میں. اچھا نکلا 80 سال سارے دیکھے یہاں پہلی محرم سے لے کے آج تقریباً 15 سفر ہو گئی. پہلی جگہ ایسی ہے کہ جہاں نوجوانوں سے زیادہ بزرگوں کی تعداد ہے, اس لیے واقعہ بزرگوں کی خوشنودی کے لیے پہنچا. خبردار ابو تمام ہیں نکلے گھر سے. سنیے گا, جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے دعائیں دے. نکلے, چوراہے پہ آئے, دجال کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے. نوجوانوں لفظوں کی لاج رکھنا. سپاہیوں کو دیکھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈال کے کہا الحق مع العلی علیہم مع الحق. خدا علی حق کے ساتھ حق. موضوع سے تو نہیں ہٹانا نا. علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ. سپاہیوں نے دیکھا ہے غریب جانتے نہیں ہو
یہ نام لینا جرم ہے. ابو تمام نے پھر کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، الحق مع علی، علی مع الحق. سپاہیوں نے پکڑ کے دربار میں لے جانے لگے. جب دربار میں جانے لگا تو جاتے جاتے علی کا شعر کہہ رہا ہے الحق مع علی، علی مع الحق، الحق مع علی، علی مع الحق. دربار میں لے کے آئے. سامنے بیٹھا ہے حجاج. کون ہے؟ یہ تو ابو تمام ہے. کیا سزا ہے اس کی؟ کیوں لے کے آئے ہو؟ کیا جرم کیا ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ علی نام لینا جرم ہے. کہا کہ چوراہے پہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ الحق مع علی. خدا را پورے میرے بدہات الحق مع علی، علی مع الحق، الحق مع علی، علی مع الحق. اے میری شہزادی، جب بھی مانگا آپ سے مانگا، جب بھی پڑھا آپ کے بھروسے پڑھا. میں لفظ نظر کر رہا ہوں، تاثیر دیجیے گا کہ دلوں میں اڑے دوں، سینے کشادہ کروں. کہتے ہیں کہ حجاج نے کہا ابو تمام اتنے کوڑے پڑیں گے کہ مر جاؤ گے. ابو تمام نے کہا الحق مع علی، علی مع الحق. جلاد سے کہا کوڑے مارو. کہتا جلاد نے کوڑے نکالے. پہلا کوڑا پڑا الحق مع علی، خدا نہ چاہے گا. دوسرا کوڑا پڑا علی مع الحق، کوڑا پڑا الحق مع علی، علی مع الحق. شیر بنے ہاتھ کہتے ہیں کہ 80 کوڑے لگ گئے. جلاد کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بالکل نہیں، وہ لاغر کمزور، کہیں مر نہ جائے، بدن میں طاقت نہیں، اٹھنے کی قوت نہیں، مگر میں نے دیکھا پھر بھی لب ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں. اب جو میں اپنے کانوں کو قریب لے گیا تو ابو تمام کہہ رہے تھے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. علی کا چہرہ لہر میں اتر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نے دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نے دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے کی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. جلاد حجاج میں سے کیا مارے؟ دیکھو کیسی حالت ہو، چھوڑ دو. توجہ پورے مجمع کی توجہ نچوڑ دوں گا. واقعہ چھوڑ دو، اپنے آپ کل پرسوں تک بڑھ جائے گا. جان بچی نہیں. سنیں گے آپ فرش مجلس پر بیٹھے ہیں، سلامت بچا جائیں گے آپ اگر میں پڑھ لے گیا. کہتے ہیں کہ ابو تمام کو سپاہیوں نے اٹھا کے گھر لے جا کے چھوڑا. ابو تمام گھر میں آ کے لیٹے اور استغاثہ کیا اے میرے مولا، اے میرے سرکار، اے میرے آقا، اے میرے قبلہ، کاش میرے بدن میں اتنی طاقت ہو کہ ایک بار اٹھو اور دربار میں جاؤ اور پھر حجاج سے کہو الحق مع علی، علی مع الحق. آخر میں علی حق سے اگر یہ رضا خانہ نہ پوچھا تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن لفظ مختصر کر دیتا ہوں. کاش اتنی طاقت میں جائے کہ ایک بار دربار میں جاؤں اور جا کے کہوں علی حق علی، علی حق علی. کہتے ہیں استغاثہ کیا تھا، اتنے میں نور کی اماری اتری، اس میں سے علی نکلے. علی کا نکلنا تھا. ابو تمام نے کہا مولا کتنا اچھا ہوتا اگر دربار میں آ جاتے. علی نے کہا کتنا اچھا ہوتا اگر تو دربار میں بلا لیتا. سے ملے گا وہ بستر کا جو سویا تو پیغمبر سے ملے گا. وہ لگتا ہے بلا فصل علی پر جو عقیدہ بس جاب اسے ساقیے کوثر سے ملے گا، بس جاب اسے ساقیے
ملتی ہے سلونی کی سزا اپنی فضا میں، چاہو تو جواب آج بھی ہے ادھر سے ایک فرد کی 5 دن میں آج پہلی بار کہہ رہا ہوں، ایک فرد کے زبان پہ علی حق اور ہاتھ بلند ہونے چاہیے جب واقعہ ختم ہو۔ علی حق نوجوانوں علی حق کی آوازوں سے کوئی خالصہ کا یہ اعضا خانہ کھولنا چاہیے۔ ایک طرف گڈو صاحب، ایک طرف گدی بھائی، ایک طرف پردھان جی، ایک طرف بزرگ، چاروں طرف بزرگ ہیں، بیچ میں نوجوان ہیں، پورے مجمع کی توجہ میری طرف ہے۔ علی نے کاش کتنا اچھا ہوتا اگر تو نے دربار میں بلا لیا ہوتا، یا علی طاقت ہے۔ علی آگے بڑھے، سینے سے لگایا، 80 سال کے ابو تمام کو 40 سال کا کر دیا۔ جیسے 40 سال کا کیا ابو تمام نے کہا بولا زندگی بھر احسان کیے، آج تو احسان کی حد ہو گئی۔ علی نے کہا ابھی کا احسان کیا؟ احسان تو اب کر رہا ہوں۔ کیا مولا؟ کہ جب تیری عمر 40 سال بڑھا دی۔ کتنے سال بڑھا دی؟ 40 سال بڑھا دی۔ پورے مجمع کی توجہ، میں نے کہا کھوجنا ہے آدھا خانہ، لاج رکھنا نوجوانوں میرے لفظ کی۔ اب ابو تمام اٹھا، گھر سے نکلا، چوراہے پہ آیا، سپاہیوں کو دیکھا، الحق و مال علی، علی مال حق، علی حق، حق علی، علی حق، حق علی، علی حق۔ اب سپاہیوں نے دیکھ، کل تک تو ابو تمام تھا، آج یہ کون آ گیا؟ قریب آگے کا کون ہو؟ پہچانا نہیں، ابو تمام ہو۔ پہچانا نہیں، ابو تمام ہو۔ پھر پکڑ کے دربار میں پورے میں نے کہانی کھوجنا ہے باعث دربار میں۔ پھر حجاج نے کہا کسے لے آئے؟ کہ یہ ابو تمام ہے، ابو تمام ہے، ابو تمام ہے۔ ابو تمام نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا علی حق، حق علی، علی حق، علی حق۔ اب حجاج کہتا ہے آج تو تجھے قتل کر دوں گا۔ ارے ابو تمام کہتے کل کہتا تو مان لیتا۔ نہیں علی حق اب آئے گا، سب کے لبوں پہ علی حق ہوگا جب میں کہوں گا کل کہتا تو مان لیتا۔ آج نہیں مانوں گا، کیوں؟ کہ اس لیے کل تک زندگی بس اللہ کی امانت تھی، آج سے علی کی ضمانت ہے۔ اس لیے سن، میں تیرے دربار میں کہتا ہوں مان سکتا ہے تو لے با علی حق، علی حق، علی حق۔ کل تک مار سکتا تھا، مار دیتا، آج نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ کل تک زندگی بس اس کی امانت تھی، آج سے جس کی زبان پہ علی آ جائے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا نہیں، لاج رکھے گا جملے کی۔ سلیمان کا دربار تھا، ہدہد پرندہ غائب ہو گیا۔ سلیمان نے آنے دو قتل کر دوں گا، آنے دو قتل کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ ہدہد جب دربار میں آیا تو سلیمان نے کہا گیا تھا بغیر بتائے، خطرناک سلیمان بادشاہ، قتل کر دوں گا۔ سلیمان نے کہا قتل کر ہی نہیں سکتا۔ کہا گیا تھا قتل کر دوں گا۔ خدایا پورے مجمع کی توجہ، جتنی طاقت حسین آپ رضی میں مطمئن ہوں، مگر لفظ کی لاج رکھیے گا۔ کہا گیا تھا قتل کر دوں گا۔ ہدہد پرندے نے کہا عزت خدا کی قسم تو آج مجھے مار ہی نہیں سکتا۔ نہ مرنے کی وجہ سنو، اگر تمہارے عقیدے سے مل جائے تو پھر تو بولو گے نا کہ مار ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آج اللہ نے اپنے نورانی قلم سے میرے بروبر یا علی لکھ دیا۔ کروڑ پہ
کوئی علی آ جائے تو موت نہیں آتی، جس کے دل میں علی آ جائے نہیں. اسی لیے چھٹے امام نے بتایا کہ عزت مومن افضل من الکعبہ، مومن کی عزت کعبے سے افضل ہے. کسی نے اعتراض کر دیا مولا کہاں کعبہ کہاں مومن، کہاں کعبہ کہاں مومن. میرے مولا نے کہا اعتراض نہ کر، جس کعبے میں علی 3 دن آئے وہ کعبہ اتنا افضل ہے جس کے دل میں علی ہمیشہ رہتا ہو، پھر وہ کتنا افضل ہوگا. ابو دمام کہتا ہے سن، کل تک مارتا مان لیتا، آج سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کل تک زندگی بس اللہ کی امانت ہے. یہ لفظ بس بہت بڑا ہے، اس کو محسوس رکھیے گا. بس اللہ کی امانت، آج علی کی ضمانت ہے. یعنی جسے علی ضمانت دے دے اسے کوئی، اور یہ فخر بھی بس ہمیں حاصل ہے، بس ہمیں حاصل ہے کہ جس کے ائمہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے گھبرانا نہیں، ہم یہاں بھی کام آئیں گے، ہم وہاں بھی کام آئیں گے، یہاں بھی کام آئیں گے، ہم وہاں بھی کام آئیں گے. فقط اور فقط یہ فخر میں حاصل ہے، میں حاصل ہے. جاگ رہے ہیں آپ بس 2 سے 3 منٹ، فقط بس منت تشریف کو حاصل ہے کہ جس کے رہبر میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ گھبرانا نہیں، یہاں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ امداد وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس اختیار، اور اختیار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں. جس معراج پہ اس وقت آپ ہیں اس معراج کا مجلس روک رہا ہوں. تقریباً 55 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے اور پڑھتا، اگر کبھی ماحول کی نزاکت سے استفادہ نہیں کیا. آپ کے شہر میں ایک جنازہ اٹھنا ہے، اسی لفظ سے آواز مسائل پڑھوں. آپ کا باہر انتظار ہو رہا ہوگا، بیٹے بچے بیٹیاں جو بھی ان کے گھر میں وہ انتظار کر رہی ہوئی. مجلس ہوئے گی جو مومنین آئیں گے، مومنات آئیں گی، سب آئیں گے، خاک جنازہ اٹھائیں گے، تسلی و تشفی دیں گے. مگر کسی کے بھی دل میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آئے گا آ کے تماشا مارے گا. جناب سکینہ کام جایا کرتی تھی. کربلا کے بعد مسائل میں کوئی بخل نہیں ہوگا. مسائل ہو سکتے ہیں آپ کو تعبیر ہو جائے. بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا. آپ کے رونے میں بہت زیادہ یقین کامل ہے. کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد جب حسین کے مرثیے پہ اور حسین کی عزاداری پہ پابندی ہوئی تو ایک مولانا پہلے درباری شاعر تھے، بعد میں انہیں جب پتا چلا کہ حسین کے مرثیے پہ پابندی ہے تو انہوں نے دربار چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنا بستر کاندھے پہ رکھ کر گلی گلی جاتے تھے. نام تھا کمیت، کافی کمیت. گلی گلی جاتے تھے، ایک ایک شہر ایک ایک گلی جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے حسین کربلا میں مارے گئے. اے لوگوں مجھ سے حسین کا مرثیہ سن لو. فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، حسین کا گلا کٹ گیا، حسین
प्यासे मारे हुसैन एक एक गांव एक एक शहर हर जगह जाते थे। एक दिन मरसिया पढ़ते पढ़ते मदीने आ गए और एक एक दरवाजे पे जाके कहते थे लोगों हुसैन की मजलूमी का मरसिया, लोगों हुसैन की मजलूमी का मरसिया सुनो। हुसैन प्यासे मारे गए, हुसैन का भाई मारा गया, हुसैन के बेटे मारे गए, हुसैन के बच्चे मारे गए, हुसैन का भरा घर उजड़ गया। कहते हैं कि जब सुबह से लेकर शाम तक कुवैत गली गली में मरसिया पढ़ रहे थे तो शहर के छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, शहर के छोटे छोटे बच्चों ने कुवैत को घेरा। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने दामन पकड़ा, किसी ने पांचा पकड़ा और चारों तरफ से कुवैत को पकड़ पकड़ के कहते कुवैत कुवैत हम सैयदजादे बच्चे हैं, कुवैत तू सुबह से हमें हमारे जद का मसाइब सुना रहा है, कुवैत तू सुबह से हमें हमारे जद का मरसिया सुना रहा है। एक एक बच्चा अपनी तरफ को खींच खींच के कहता था कुवैत हमारे घर चलो, सुबह से प्यासे हो पानी पियो, भूखे हो खाना खा लो, आओ कुवैत हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। कुवैत तसल्ली देते थे नहीं 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 कुवैत हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। कुवैत कहते हैं देखो पूरे शहर को मरसिया सुनाया एक अलग, लेकिन जब तक अपने वक्त के इमाम को न सुनाया तो फिर किसी को नहीं सुनाया। कहते छोटे छोटे बच्चे साथ थे, कुवैत भी साथ थे। आ गए इमाम सैयद सज्जाद के घर, इमाम सज्जाद के घर पहुंचे, कुवैत ने मरसिया पढ़ा, मरसिया सुनाया। इमाम ने दहाड़े मार मार के रोए, इमाम रोने लगे तो जितने कोई बच्चे बैठे थे उन्होंने इमाम से कहा ना, एक लफ्ज रह गया था वो लफ्ज सुन लो और कलेजा उसी लफ्ज पे निकल के आता है। हाँ याद आ गया, आपकी अमानत थी इसलिए याद आ गया। कहते जब सब रो रहे थे ना और मरसिया सुनाने के लिए कुवैत आए, मौला मरसिया हासिल करूं, मौला सबको सुना दिया बस आपको नहीं सुनाया। कुवैत से मौला कहते कुवैत हम तो तुम्हारा मरसिया सुबह से सुन रहे हैं, अरे जहां तुम्हारे पीछे पूरे हुजूम था उसी हुजूम के पीछे चल चल के हम भी तो मरसिया सुन रहे हैं, अभी भी आप नहीं पहुंचे। अरे जब हुसैन के मसाइब बयान होते हैं सैयद सज्जाद मजलिस में आते हैं। जज़ाकल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें मजलूम कर के। कहते हैं कि मसाइब पढ़े, जब मसाइब पढ़े तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा कुवैत माँ बहने बैठी है, ये फिक्रा आपके लिए है, सीनों में बड़ा नर्म नाजुक दिल है, अगर दिल तड़पे तो रोइएगा। सुनेंगे? कहते हैं कि मौला ने मरसिया सुना। जो बच्चे बैठे थे उन्होंने सब ने कहा मौला कुवैत ने जब का मरसिया सुनाया है, कुवैत ने हमारे आका का मरसिया सुनाया, मौला को इनाम न दीजिएगा। कहते हैं कि इमाम सज्जाद ने सर से अमामा उतारा और अमामे को चादर की छवि बनाया और छोटे छोटे बच्चों से कहा चारों कोने पकड़ो, मजलिस सुनते हो, साल भर मरसिया खानी करते हो, नोए खानी करते हो, जिक्र अहले बैत करते हो, अगर करते हो मातम करते हो तो जुमला तुम्हारे लिए कलेजा निकल जाएगा। कहते हैं चारों कोने बच्चों ने पकड़े, इमाम ने कहा सारी बीवियों के पास जाओ और जाके कहो कि हुसैन का जाकिर कुवैत आया है, हुसैन का मरसिया सुनाया है, जिसके बाद जो हो वो ले आए। बच्चों चारों कोना पकड़ के गए, अब जो वापस आए तो पोटड़ी बनाकर कुवैत को दी। कुवैत ने कहा मौला नहीं चाहिए, सैयद सज्जाद ने कहा ले लो। अब जो खोला तो देखा किसी बीबी के गोशवारे, किसी बीबी के कंगन, अरे बीबियों के जेवरात उस कपड़े में लगते हुए, अरे कुवैत के हाथ का भी हाथ से टूटा मौला नहीं ले सकता। सैयद सज्जाद कहते ले लो, अरे करबला के बाद हम उजड़ गए, अगर और होता हम तुम्हें और दे। रोते हो, करते हो इसीलिए मिनहाल तुम्हें तमरसिया पढ़ के चले गए। मिनहाल आए, मिनहाल आके कहा मौला
कैसे एक मरसिया सुनाए। आज तो रावी बता के मरसिया पढ़ रहा है। आपसे पूछने आया हूँ बात सही है या गलत? आप कौन लगाए? कब बोलो कब ने इतना मरसिया पढ़ा है कि रोजे आशूरा जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए थे तो आप अपने बाबा को पहचान नहीं पाए। मौला ये कैसे मुमकिन है? एक बेटा अपने बाप को न पहचान। मौला कैसे मुमकिन है एक बेटा अपने बाप को न पहचान पाए? इमाम ने हाथ से अंगूठी उतारी, अंगूठी में नगीना दिखाया, नगीने पे एक निशान था। मौला ने कहा ये निशान देख रहे हो? कहा कि जब मेरा बाबा मुझसे मिलने आया ना तो इतनी जगह भी ऐसी नहीं थी कि हुसैन के बदन पर जख्म ना हो। करते आओ मातम, जगह भी ऐसी न थी। इसलिए कहते कि सबसे गुर्बत ज़दा लम्हे थे वो जब हुसैन रुखसती के लिए आए। हुसैन रुखसत हुए, कहते वो खत जो अब्बास ने खींचा था वो जालिमों ने पार किया। आपके हुसैन को ताने देना, हुसैन आओ वरना हम खैमों में आ जाएंगे, आओ वरना हम खैमों में आ जाएंगे। हुसैन ने तलवार निकाली, घोड़े पे सवार हुए, मैदान में आए, हमला करते जाते हैं। तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरी बस्ती उजाड़ दी, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। कहते हैं कि खून में डूबे हुए मीर अलीस के मरसिये से जुमले पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि हुसैन लहू में डूबे हुए थे और वो मिस्र शेर के हमला करते जा रहे थे। कभी मैमना पे हमला, कभी मैसरा पे हमला, कभी लश्कर पे हमला। सफ़ों पे सफ़े उलट रही थी, सफ़े कूफे से टकरा रही थी, कोई आगे आने को तैयार नहीं था। हर किसी के चेहरे पर खौफ था, हर किसी के चेहरे पे डर था। शिमरा हमारे साथ सोचने लगे कैसे हमला करे, कैसे हुसैन को कब्जे मिले। इतना बड़ा लश्कर है, हुसैन के सामने कब पड़ रहा है। वही वो कहते हैं कि हुदूद करबला में करीब में एक पहलवान बसरा जो साल भर शिकार किया करता था, उसने वहां शिकार के लिए डेरा डाला हुआ था। जिसे पता चला कि यहाँ किसी बागी ने बादशाह के खिलाफ खरूज किया है तो वो मेरे साथ के पास आया और आकर कहता है कि मैं यहीं करीब में ठहरा हुआ हूँ, अगर जरूरत हो मुश्किल हो तो मुझे बुला लेना। कहते हैं कि ये ठहरा हुआ था, उमर साथ को याद आया कि पहलवान बसरा जिसकी कुव्वत 100 लोगों के बराबर नापी जाती थी, उसे खत लिखा। खत का मजमून ये था, ऐ पहलवान बसरा जल्दी आ, आने में ताखिर न कर, एक खारजी ने बादशाह के खिलाफ खरूज किया है। सुन लिया आपने यहाँ तक? अगर रूह न कांपे तो पढ़ने का फायदा क्या है। कहते हैं कि जैसे ही खत मिला, सर पे कोट, बदन पे सिरा तैयार हुआ। पहलवान बसरा की एक छोटी सी बेटी थी, 4 से 5 बरस का सिन दिखाया। कहते हैं कि इतनी मोहब्बत करता था अपनी बेटी से कि हमेशा अपने साथ लेके जाता था। जैसे ही खत मिला तैयार हुआ, बेटी को आगोश में लिया, प्यार किया और प्यार करके कहा बेटी मैं जंग पे जा रहा हूँ, बेटी अगर कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। बेटी कहती है पापा नहीं, कहीं नहीं बताओ। तो बेटी ने कहा, बेटियां बैठी हैं सुन लिया यहाँ तक। कहते पापा जब आप इसरार कर रहे हो तो सुनिए, मुझे अकीक की अंगूठी बहुत पसंद है। याद आया मसाल? अभी याद आ जाए, मुझे अकीक की अंगूठी बहुत पसंद है। बाबा मुमकिन हो तो लेते आना। बाप ने पेशानी चूमी, पेशानी चूम के कहा बेटी। कहते पहलवान बसरा सरहद करबला में आया, आके हमारे साथ सके कौन है जिसने खरूज किया है बादशाह के, वो दे दो साथ। अब पहलवान बसरा कहता मैंने देखा एक ज़ईफ जिसका घोड़ा भी कांप रहा है, जिसका पूरा बदन लहू में डूबा हुआ है। मैं उसके करीब आया, मैंने कहा ज़ईफ वापस चले जा, मैं तुझसे कैसे जंग करूं। पहलवान बसरा कहता है, मेरा नहीं इसका जुमला है कि पहलवान बसरा कहता है कि ज़ईफ के जवाब ने मेरा दिल दहला दिया। ज़ईफ कहता है पहलवान बसरा तू ही बता
میں جا کر کیا کروں جس کا 32 سال کا عباس تمہارا ہے، جس کا 18 سال کا کریل جواب علی اکبر بیٹے کے سینے میں پرچی کا پھلوانا ہے، جس کے بھائی سے وہ لوگ جس کے بھتیجے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، پہلوان بچہ پر ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جس کے ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، میں اسے پانی کے لیے لایا تھا، ظالموں نے اس کے گلے پہ بھی 3 بھار کا دے اجرکم علی الصحرا، اجرکم علی الصحرا۔ سنیں گے پھر پہلوان بصرہ تھوڑے سوچا اتر کے کیا نام بتائے، علی اکبر، عباس اور محمد، قاسم، حسین، ارے یہ تو مسلمانوں کے نام ہے، اسرائیل جلدی سے بتا کہ یہاں مسلمان تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے چاہے شکست ہو جائے۔ حسین نے سر جھکا کے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ آخری 3-4 منٹ ہے، پہلوان بصرہ کا دل ہلا، مدینہ، مدینے کے رہنے والوں، میرا غریب امام کہتا ہے مدینے کے نام پہ بڑا جلدی چوکے ہو، کیا مدینہ جانتے ہو؟ ارے مدینے کو کون نہیں جانتا، میں سال بھر شکار کرتا ہوں، مگر جب موسم حج آتا ہے تو حج پہ جاتا ہوں اور اس کے بعد مدینے جاتا ہوں، مدینے میں میرے بڑے آقا حسن رہتے ہیں، چھوٹے آقا حسین رہتے ہیں، ارے بدقسمتی 30 سال حج پہ نہ جا سکا، اور جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور سلامت رہو، جزا رہو، اور مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، اور مولا تمہیں شاد رکھے مائے بہنو، بدقسمتی 30 سال نہ جا سکا، میرا آقا حسین رہتے ہیں، ارے سنو گے، حسین نے کہا اپنے آقا کو دیکھے گا، پہچاننے نے جملہ یاد آگے پھر سنو فکرہ، کہا اچھا یہ بات ہے، حسین نے ایک انگوٹھی نکال کے پہلوان بصرہ کو دی اور دے کر کہا لے اپنی بیٹی کو دے دینا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اب کوتاہی نہ کیجیے گا، کل لے جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا۔ ارے پہلوان بصرہ کانپنے لگا، ارے خیر کی باتیں تو یہ نبی جانتے ہیں یا امام، ارے آپ کون ہے؟ حسین نے کہا لے جا کے بیٹی کو دے دینا اور کہنا خوش قسمت بیٹی ہے کہ جو بات سے خواہش کی پاک نے پوری کر دی، ارے میری بھی ایک بیٹی مدینے میں ہے، ارے نام سونا، ارے بیٹی نے کہا تھا بابا، ارے جا کے رہو، یا تو آگے نہیں جانا، یا علی اکبر کو بھیج دینا، مگر آئے علی اکبر، اے علی اکبر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، مولا شاد رکھے، اور 2 منٹ ہے اور 2-4 منٹ کے مساف ہے، سنیں گے فکرے کہتے یہ غیب کی باتیں، کہا تو یہ امام چاہتا ہے، یا نبی آپ کون ہے؟ مدینے کے رہنے والے ہیں، کہ مدینے میں میرا آقا حسن رہتا ہے، ختم ہو رہی ہے جملے، میرا آقا حسن رہتا ہے، آقا کے بعد میرا چھوٹا حسین آقا حسین رہتا ہے، میرے امام نے کہا کیا حسین کو پہچان لے گا؟ کہ ہر سال زیارت کر کے آتا تھا، 22 سال تو نہیں گیا، کیسے نہ پہچانو، میں نے تو مسائل پڑھ دی، کیسے نہ پہچانو، کیسے نہ پہچانو، میرے علیس کہتے ہیں حسین نے چہرے سے باہر ہٹا کے خون صاف کر کے سر اٹھا کے کہا یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرق ہو، مولا نے سر جھکا کے کہا
پریشانی مبتلا اور اس پریشانی کو دور فرما. بالخصوص گزارش کی گئی ہے وہ جوان جو یہاں کے مومنین و مومنات چنڈی گڑھ میں رہتے ہیں، وہ جوان جو بڑھ چڑھ کر عزاداری میں حصہ لیتے ہیں، پروردگار ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. وہ تمام احباب جو عزاداری میں شرکت کرتے ہیں، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ایمان وقت کے ظہور میں تاجیل فرما. اب اس لائق بنا کے حضور کے ناصر و آباد و شمار ربنا تقبل بدعائنا.